ناظرین، ڈاکٹر بطول کا سلام قبول کریں۔ پروگرام ہے آج آپ کے ساتھ اور ساتھ ہی صحت کی مفید معلومات۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا نام ہے بڑھاپا اور بڑھاپے کی بیماریاں، اور اس مقصد کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں 2 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ڈاکٹر نجیب حسینی ہیں۔ یہ ایک فیملی پریکٹیشنر ہیں اور اس کے علاوہ یہ جیریاٹرک میں اسپیشلسٹ بھی ہیں، یعنی کہ یہ بڑھاپے کی بیماریوں کے اسپیشلسٹ ہیں۔ یہ کوئنز کے علاقے میں بیسٹ میڈیکل کیئر سے وابستہ ہیں اور کوئنز اور لانگ آئلینڈ کے علاقے میں کمیونٹی کو سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کوئنز کمیونٹی کالج میں میڈیکل اسسٹنٹ کو پڑھاتے بھی ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان کا نام نلیش سونی ہے۔ نلیش سونی ڈاکٹریٹ ان فزیکل تھراپی ہیں اور ان کی اسپیشلٹی بھی جیریاٹرک ہے، یعنی کہ یہ فزیکل تھراپی میں بوڑھوں کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں۔ ڈاکٹر نلیش سونی اس کے علاوہ نرسنگ ہوم کے 15 سال تک ڈائریکٹر رہے ہیں، جس کا نام ہل سائڈ مینر تھا، اور یہ جو ہے بہت سی ایسی کمیونٹی سروسز سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور ان کے بورڈ ممبر ہیں جو کہ بوڑھے لوگوں کو مختلف سروسز فراہم کرتی ہیں۔ ڈاکٹر نلیش سونی نے ایک بوڑھے لوگوں کے لیے ایک آرگنائزیشن، نان پروفٹ آرگنائزیشن بھی بنائی ہے جس کا نام ملن ہے۔ ناظرین، بڑھاپا ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر کسی کی زندگی میں ضرور آتا ہے، اور بڑھاپے کے ساتھ کمزوری ذہنی اور جسمانی آتی تو آتی ہے، بیماریاں بھی آتی ہیں۔ امریکہ کی ایڈوانس ٹیکنالوجی نے جہاں زندگی کے دورانیوں کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، وہاں اس کی بیماریوں میں بھی اضافہ کیا ہے۔ امریکہ میں ہیلتھ بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ بوڑھے لوگوں کی بیماریوں پر، ان کے نرسنگ ہوم اور ہاسپٹل کے ایڈمیشن پر، اور پھیپھڑوں اور دل کی مشینوں کو چلانے پر خرچ ہو جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں بوڑھے لوگوں کی تعداد جوانوں اور بچوں کے مقابلے میں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماری ایشین کمیونٹی ایک نئی مہاجر کمیونٹی ہے، اور یہ امریکہ میں 1947 کے بعد جب بر صغیر انڈیا اور پاکستان میں ڈفرینشیٹ ہوا شروع ہوئی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اس ملک میں ہمارے بوڑھے لوگ بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں اب ہماری تیسری نسل پرورش پا رہی ہے، اور جہاں ہمارے بچے اپنے آپ کو امریکن بانڈ سٹیزن سمجھ کر خوش ہوتے ہیں، ہمارے بوڑھے 65 سال کی عمر کو کراس کر کے بڑھاپے کا لیبل اپنے آپ پر لگا رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد ان بوڑھے لوگوں کی کلچر اور سوشل پرابلمز کو سمجھنا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے صحت کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس ملک میں ان بوڑھے لوگوں کے لیے کیا کیا سہولتیں موجود ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہمارے مہمانوں سے سوالات شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نجیب، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ یہاں پر ہمارے ناظرین کو مفید معلومات پہنچانے کے لیے آئے۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گی ڈاکٹر نجیب، آپ کمیونٹی کو کتنے عرصے سے سرو کر رہے ہیں؟ کمیونٹی کو خاص طور سے بوڑھوں کے لیے میری ٹریننگ شروع ہوئی تھی 2008 میں، اور جب سے ہی کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں، اور ایکچولی وہی سب سے میری فیوریٹ کمیونٹی ہے۔ اچھا ڈاکٹر نجیب، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جیریاٹرک میڈیسن ہوتی کیا ہے، اور یہ اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ آپ نے اس کے لیے کیا ایجوکیشن حاصل کری؟ کس طرح جیریاٹرک اسپیشلسٹ بنتے ہیں؟ تو جیریاٹرک جو ڈیفینیشن ہے وہ ایک اسٹرکٹ ڈیفینیشن ہے اور ایک خاص نام ہے۔ ڈیفینیشن بھی ہے۔ تو جو اسٹرکٹ ڈیفینیشن ہے، یوزلی امریکہ میں 65 کے اوپر جو بھی ہو جائے، اچھا ان کو ہم جیریاٹرک، ان کو ہم جیریاٹرک بولتے ہیں، اس لیے کہ اس ایج میں میڈیکیئر شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا جی۔ تو جو انشورنس جو ہوتی ہے، مگر آج کل یہ ایج تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے۔ اچھا،
اب یہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس بوڑھاپن کی جو ڈیزیز ہے، جو بیماریاں ہوئیں، تو وہ آپ کو بناتا ہے جیریاٹرک. اچھا، یعنی کہ عمر چاہے کم بھی ہو لیکن اگر وہ بیماریاں آ جاتی ہیں تو آپ اس گروپ میں آ جاتے ہیں. اس گروپ میں آ جاتے ہیں. اچھا. اور تو اس ٹریننگ کے لیے خاص طور سے آفٹر میڈیکل ٹریننگ کے بعد ایک ایکچوئل اسپیشل فیلوشپ ہوتی ہے جس میں آپ ایکسٹرا 1 سال گزار یعنی کے انٹرنل میڈیسن یا فیملی پریکٹیشنر کے 3 سال کے بعد پھر ایک اور مزید ایکسٹرا سال ٹریننگ خاص طور سے صرف بوڑھوں کا ٹیک کیئر کرنے کا پورے ٹریننگ حاصل. اچھا، پورا سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر نجیب، یہ بتائیے کہ جیسے کہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ ایک نئی مہاجر کمیونٹی ہے، نیو امیگرینٹ کمیونٹی ہے یو ایس اے میں، اور اب ہمارے لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں. تو کیا جب آپ پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو جو ہم جس طرح اپنے بوڑھے لوگوں سے کلچرلی ڈیل کرتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھا ہے یا جو کچھ امریکہ میں بوڑھوں کو جیسے ڈیل کیا جاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے کلچر میں اور امریکن کلچر میں ظاہر ڈفرینسز تو ہیں. خاص طور سے ہمارے کلچر میں ہم اپنے بوڑھوں کو نرسنگ ہوم کی طرف کم ہی بھیجتے ہیں. جی جی جی. ایک یہ تھوڑا سا بڑا ڈفرینس ہے. اس کے علاوہ یہ آپ سمجھتے ہیں ایک اچھا فیکٹر ہے، یہ بہت اچھا فیکٹر ہے کہ فیملی انوالو رہتی ہے. جی جی. خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکن ہوتے ہیں ان میں نرسنگ ہوم میں بھیج دیتے ہیں، پھر فیملی تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے اور مطلب ایبسینٹ ہو جاتی ہے. اچھا. تو یہ ہمارے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، سوشل میں ہمارا بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے. مگر جو سیم بیماریاں جو امریکن کو بھی ہوتے ہیں ہمارے بوڑھوں کو بھی فیس ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ بوڑھا پن کے ہوتے ہیں اور سب کو بوڑھا ہی ہوتے ہیں. تو ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں رکھ کے جو ہم ڈیل کرتے ہیں یا کلچرلی جس طرح ہم ڈیل کرتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے؟ جی جی. ڈاکٹر سونی، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے پہلے یہاں آپ کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے. شکریہ. جی جی. اور 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہمارا جو آؤٹ لک ہے ہمارے ایلڈرلی لوگوں کے طرف، جو ہم جیسے جس کی بھی ایج ہمارے سے بڑی ہو تو ہم ان سے رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں. ان سے بہت وی کنسیڈر ایج کہ دے ہیو اچیوڈ سم تھنگ ان لائف، اور وہ دیکھ کر ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. وہ یہاں کے میڈیکل پریکٹس میں نہیں ہیں. تو ہم جیسے ٹریٹ کرتے ہیں، کوئی ہمارے وہاں کوئی ایجڈ پرسن آ گیا تو ان کو انکل، آنٹی، بوا، چاچا ایسا کہہ کر ہم ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں. تو ہمارا یہ انداز بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری جو کمیونٹی یہاں ہے تو وہ اس سے جو امریکن وے سے ڈیل کرنے سے وہ لوگ یوز ٹو نہیں ہیں. اچھا، خوش نہیں ہوتے کیونکہ وہ ان کی لیٹر ایج میں یہاں آئے ہوئے ہیں. جی جی جی. انہوں نے یہاں بچپن نہیں گزارا، تو یہاں کی جو طور طریقے ان کو پتہ نہیں ہیں. ان کو وہی رسپیکٹ وہ یاد کرتے، وہی طریقہ یاد کرتے جو انہوں نے بیک ہوم انڈیا یا پاکستان میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو اپنے بوڑھوں کو جس طرح ہم اپنے ساتھ کلوز رکھ کر اور ریسپیکٹفلی جس طرح ڈیل کرتے ہیں وہ یہاں کی امریکن ڈیلنگ سے کافی بہتر ہے، اور یہ ایک بوڑھوں کے لیے ایک اچھا پازیٹیو پوائنٹ آپ لوگ سمجھتے ہیں نا؟ ایکچولی ہمارے لیے وہ ایک ایسٹ ہے. بوڑھے ہونا ہمارے گھر میں وہ ایک ایسٹ ہے. کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ان سے ہی ہمارے بچوں کو ملے گا. ہم تو بزی ہے، کام ہے، تو اٹس اے ایسٹ ٹو ہیو اے ایلڈرلی پرسن ان آور ہاؤس. جی جی. اچھا، یہ بتائیے ڈاکٹر نجیب کہ فیملی ڈیزیزز جو ہوتی ہیں، جو بھی جیسے ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول، ہارٹ ڈیزیز، اس کے علاوہ کون سی بیماریاں ہیں جو کہ ہمارے بوڑھوں کو یا بوڑھے لوگوں کو ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ہماری کمیونٹی میں آپ بہت زیادہ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بوڑھے لوگوں کو ہونے لگے ہیں، اور خاص طور پہ اس ملک کے ایٹماسفیئر میں بھی آپ بتائیے. تو جو ہم لوگ ان چیزوں کو بوڑھا پن کے کہتے ہیں جیریاٹرک سنڈرومز. تو جو جیریاٹرک سنڈرومز ہوتے ہیں وہ ہمارے لوگ میں بھی ہوتے ہیں، بٹ اینی بوڑھے لوگ، کسی بھی بوڑھے پرسن کو ہو سکتا ہے. تو وہ خاص طور سے ہیں یورینری انکانٹیننس، فالس،
کانسٹیپیشن, ڈپریشن, ڈیمینشیا, میموری لاس, آنکھوں میں پرابلمس, کانوں میں پرابلمس, دانت میں پرابلمس, اس طرح کے پرابلم جو فزیکل جو پرابلمس ہوتی ہیں جو یعنی کہ جو بڑھاپے سے ریلیٹڈ بڑھاپے سے ریلیٹڈ پرابلمس یہ سب شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر ان چیزوں میں زیادہ ایمفیسس ہوتی ہے. اچھا, جو تھوڑا سا جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم زیادہ سوچتے نہیں ہیں وہ ڈپریشن اور میموری لاس, اور ایون سم تھنگ سمپل جو ہم کبھی سوچتے نہیں وہ ہے گرنا, فالز. یہ بہت بڑا پرابلمز ہے جو ہم زیادہ سوچتے نہیں ان کے بارے میں, مگر یہ بہت کامن چیز ہوتی ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا جو آنکھوں کی, کانوں کی اور پٹھوں کی اور ہڈیوں کی جو کمزوریاں ہیں وہ بوڑھے لوگوں کے لیے پھر زیادہ مسائل کا باعث بنتی ہیں. اور اچھا یہ بتائیے کہ جیسے بوڑھے ہونے کے ساتھ باڈی ریزسٹنس بھی کم ہو جاتا ہے, امیونٹی کم ہو جاتی ہے, تو اس وقت جو ہے کون سی ڈیزیزز ان بوڑھے لوگوں کے اوپر زیادہ اٹیک کرتی ہیں, اور بوڑھے لوگ اپنے آپ کو اس سچویشن سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہاں, خاص طور سے ان کے جو امیونٹی بھی ڈاؤن ہوتی ہے, اس کے ساتھ میں ان کا نیوٹریشنل لیول بھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. تو یعنی کھاتے پیتے نہیں ہیں, کھاتے پیتے تو ہیں مگر ان کی جو میٹابولزم ہوتی ہے اور وہ جو سیم چیز پہلے کھاتے تھے وہ سیم اثر نہیں کرتی ہے اب بوڑھا پن میں, تو ان کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں. خاص طور سے وائٹامنس, اسپیسیفکلی وائٹامن ڈی بھی کم ہو جاتی ہے, کیلشیم کم ہو جاتی ہے, اور پھر جب یہ کم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے دوسرے امکانات ہو جاتے ہیں. کامنلی آسٹیوپوروسس ہو جاتے ہیں اگر کیلشیم ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, اس کا مطلب بونز آپ کے ویک ہو جاتے ہیں, طاقت کم ہو جاتی ہے, تو پھر دوسرے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. تو آلموسٹ ایسے شروع ہوتا ہے کہ ایک پرابلم سے دوسرا پرابلم, پھر دوسرا پرابلم لنک ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر نجیب یہ بتائیے کہ عام طور پہ ایک اڈلٹ پیشنٹ کو ہم سال میں ایک بار دیکھتے ہیں, یعنی کہ اگر کس کو کوئی بیماری نہیں ہے تو ہم سال میں ایک بار بلا کر آفس میں سارا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں. بوڑھے لوگوں کے لیے آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہے کہ ان کو سال میں ایک بار آنا چاہیے, سال میں 2 بار آنا چاہیے, کس طرح ان کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مستقل ملتے رہنا چاہیے تاکہ ان کی بیماریوں کا پتہ چلے؟ تو یہ ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے. تو اس پہ میرے خیال سے کوئی نمبر تو نہیں رکھنا چاہیے کہ 3 دفعہ آنا چاہیے, 4 دفعہ آنا چاہیے. اس میں جب بھی ان کی ضرورت پڑے تو وہ آنا چاہیے. مگر جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہر سال ڈیفینیٹلی چیک ہونا چاہیے, ان کا بلڈ ورک تو ہوتا ہے, کڈنی فنکشن ہوتا ہے, بلڈ پریشر ہوتا ہے, ان کے میموری چیک کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ ونس اے ایئر. اس کے علاوہ ڈاکٹر نجیب سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ میموری چیک کرنے کا کہہ رہے ہیں, تو کیسے بوڑھے لوگوں کو میموری کیسے چیک کرتے ہیں؟ تو جب یہ جیریاٹرک ٹریننگ جو ہم لیے ہیں اس میں خاص طور سے ہم ایمفیسس دے کے اسی چیز کے بارے میں ایک ہمارے پاس ٹولز ہوتے ہیں, چیک ہوتا ہے, ایک میموری ٹیسٹ ہوتا ہے, کویشچنز ہوتے ہیں, کچھ ایک فارم ہوتا ہے جس سے ہم میموری ٹیسٹ کر کے ان کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کتنا لیول ان کا ہوا ہے, صحیح ہے, خراب ہے, کتنا ہے. وہ عام لوگوں کو نہیں پتہ چل سکتا, یعنی کہ جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب ان کی میموری لاس کتنی ہے. خیر فیملی آپ کو کچھ نہ کچھ بتا سکتی ہے کہ مجھے شک ہے کہ کچھ کوئی بھول رہے ہیں, چیزیں بھول رہے ہیں, مگر یہ بہت کامن چیز ہے. مگر اگر اس پہ دھیان نہیں دیں تو پھر وہ اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے, اور خراب ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ اپنا بلڈ ورک کروانا, اپنا فنکشن دیکھنا کہ اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, یہ سب چیزیں صحیح ہے. اپنا ہاضمہ, خاص طور سے پورا کھانے پینے کا ہاضمہ, اور پھر باتھ روم وغیرہ کے پورے معاملے, یہ سب چیزیں ڈاکٹری سے بات کر کے کانفیڈنس میں لے کے آپ ان چیزوں کو باہر لا سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں اور سال میں ایک بار ہمارے بوڑھے لوگوں کو ضرور اپنا پورا چیک اپ ایٹ لیسٹ ونس اے ایئر تو ہونا چاہیے. مگر اگر پرابلم شروع ہیں تو پھر اینی ٹائم بھی آ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر نجیب, آپ کی بات جاری رکھیں گے اور آپ ہمیں بہت اچھی چیزیں بتا رہے ہیں کہ بوڑھے لوگوں کو کیا کیا ٹیسٹ کرانے چاہیے. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے, پھر دوبارہ واپس آتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے اور دوبارہ واپس آ کر ڈاکٹر نجیب سے یہ ساری باتیں
ناظرین اسٹوڈیو میں ایک دفعہ اور خوش آمدید. آئیے ہمارے دونوں مہمان ڈاکٹر نلیش سونی اور ڈاکٹر نجیب حسینی سے اپنے موضوع کو جاری رکھتے ہیں. ہم ڈاکٹر نجیب حسینی سے یہ پوچھ رہے تھے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو ہم کس طرح بیماریوں سے بچا سکتے ہیں, اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ کون سے ٹیسٹ ان کو ضرور کروانے چاہیے. جی ڈاکٹر نجیب, آپ یہ بتا رہے تھے کہ سال میں ایک بار ان کو ضرور سارے ٹیسٹ وغیرہ کروانے چاہیے نا. خاص طور سے جو بوڑھے ہوتے ہیں, خاص طور سے ہمارے بوڑھے عورتیں جو ہوتے ہیں ان کو تو بون ڈینسٹی اپنے آسٹیوپروسس کے لیے چیک کروانا ہوتا ہے, میموگرام کروانا ہوتا ہے. جی جی. اور گائنیکولوجیکل کیئر زیادہ دھیان نہیں دیتے, مگر یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو ہر سال ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تو کروانا چاہیے. دوسری چیز ہوتی ہے ڈاکٹر نجیب, معاف کیجیے میں آپ کو بیچ میں روک رہی ہوں. ہماری جو بوڑھی عورتیں ہو جاتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو گائنیکولوجیکل ایگزام ہے جسے ہم پیپ اسمیئر کہتے ہیں وہ ان کو کرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ مطلب ایک دفعہ اگر ان کا ٹیسٹ نارمل آ جائے تو کیا ریکمنڈیشن ہے, چونکہ وہ بہت شرم محسوس کرتی ہیں, تو تھوڑا سا بتا دیجیے کہ 2 دفعہ ٹیسٹ نارمل آ جائیں تو نہیں کرانا چاہیے, کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ایکچولی یہ چیز ڈبیٹ میں بھی ہے. پورے سوسائٹیز جو ہیں, جو گائنیکولوجیکل سوسائٹی ہے اور جیریاٹرک سوسائٹی بھی ہے, ڈبیٹ میں ہر سال اور کچھ نہ کچھ چینج ہوتے رہتا ہے. میرے حساب سے اور جو ایکسپرٹ اوپینینز یوزلی کہتے ہیں کہ وہ ہر سال کروانا چاہیے. اب ان کو گزار رہے ہیں, نارمل لائف ہو رہی ہے, ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہے ہیں, سب نارمل چل رہا ہے, تو یہ بھی ایک چیز پارٹ ہوتی ہے جو نارمل رکھنا چاہیے. اور اس میں جیسے ریگولر جو بوڑھے نہیں ہوتے ہیں ان کو بھی ہر سال چیک کرانا ہوتا ہے, ایسے ان کو بھی کروانا چاہتے ہیں, ریکمینڈ ہوتا ہے. اور آسٹیوپروسس آپ جو بتا رہے ہیں, آسٹیوپروسس ایکچولی اگر ہم ذرا سا واضح کریں تو ہڈیوں کی کمزوری ہوتی ہے, یعنی کہ ہڈیوں میں سے کیلشیم کم ہو جاتا ہے, اور اس کا ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم ڈیکسا یا بون ڈینسیٹومیٹری کہتے ہیں. تو وہ عورتوں کے لیے ہر سال یا ہر 2 سال بعد تو کہا جاتا ہے, کیا مردوں کو بھی کرانا چاہیے؟ جو مردوں کو بھی کروا سکتے ہیں, اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے, مگر مردوں کو کروا سکتے ہیں, اسپیشلی اگر کوئی پرابلمس ہو رہے ہیں, خاص طور سے پین کا اگر کوئی پرابلم ہو رہا ہے, مردوں میں اگر ہڈیوں میں درد ہے تو کروانا چاہیے. ہڈیوں میں درد ہے, کوئی آپ کو ہارمون ڈیفیشنسی نظر آ گئی ہے بلڈ ورک میں, یا کوئی کیلشیم یا کوئی اور وائٹامنس کی کمی ہے, اور مطلب انویسٹیگیشن کرنا چاہیے اس پہ بھی. اچھا, اسی میں مردوں میں ہمارے پروسٹیٹ ایگزام کے بارے میں آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے کہ پروسٹیٹ ایگزام کے بارے میں بھی ہمارے مریض بہت پریشان ہوتے ہیں, امبیرسمنٹ ہوتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. مگر اس میں آج کل جو ریکمنڈیشن آیا ہے, نارمل ایون بلڈ ٹیسٹ میں آپ کو اگر مطلب بلڈ ٹیسٹ میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ تو ایک سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہر سال ایٹ لیسٹ ایک دفعہ جب آپ بلڈ ورک کرواتے ہیں روٹین میں, اس میں ہی پتہ چل جاتا ہے. تو کیا ریکٹل ایگزام جو کرتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے, جو لائک پوٹی کی جگہ سے چیک کیا جاتا ہے, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کتنی امپورٹنس ہے؟ وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے, مگر آج کل جو PSA لیول آج گیا ہے اس میں ہم بہت مطلب امپورٹنس رکھتے ہیں, اور جب اس میں تو کوئی پرابلم وہ نارمل ہے تو ہم زیادہ اطمینان ہو جاتا ہے. ہاں, اور سمٹمز بھی پوچھ کے, اگر سمٹمز بھی نہیں ہیں وہ بھی نارمل ہے تو ہم خواہ میں آپ کو تنگ تو نہیں کریں گے, مگر ظاہر ہے اگر سمٹمز ہیں یا اس لیول میں کوئی تھوڑی بھی پرابلم آ گئی تو پھر تو چیک کرنا, ان کو راضی ہونا چاہیے اور خوشی سے چیک اپ کروا لینا چاہیے. جی, اور اس سے کہ امپورٹنٹ چیز ہے, اس سے کہ اس کے امکانات بہت سیریس ہوتے ہیں اگر نہیں چیک کروائیں. اور میرے خیال میں جو پروسٹیٹ کینسر ہے وہ اگر بہت ارلی اسٹیج میں پہچان لیا جائے تو اس سے پورا بچایا جا سکتا ہے, ورنہ پھر وہ ہڈیوں وغیرہ میں پھیل جاتا ہے. جی, جتنی جلدی آپ اس کو پتہ کریں اتنی جلدی آپ کی ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتے ہیں, اور اتنی جلدی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کچھ تھا. مگر اگر آپ اس کو چھوڑ دیں اور یہ تھوڑی سی زیادہ بڑھ جائے تو وہ تیزی سے بڑھتا ہے, تو اس میں چیک کرانا بہت امپورٹنٹ ہے. چیک کرانا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر نجیب, آپ نے جیسے بتایا کہ عام بیماریاں تو جو ہوتی ہیں جو بڑھاپے کے ساتھ شوگر, بلڈ پریشر وغیرہ خراب ہوتے جاتے ہیں, لیکن جیسے جو اعضاء ہوتے ہیں, آنکھیں ہیں, کان ہیں, ہڈیاں, پٹھے سارے کمزور ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو فریکچر کے مطلب گرنے کے بعد ہڈی ٹوٹنے کا, چوٹ لگنے کا اور ہیمریج وغیرہ کے جو امکانات ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ اس کے لیے گھر میں اور گھر سے باہر کیا احتیاط کرنا چاہیے, اور ڈاکٹر سونی آپ بھی پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ دونوں کے کیسے ہم
اپنے بوڑھوں کو یہ چیزوں سے بچا سکتے ہیں؟ تو ہم لوگ آفس میں بھی کچھ خاص ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو آپ کی پوری موبلٹی کو، آپ کی پوری موومنٹ کو ہم ٹیسٹ کریں. جیسے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، پورا جو ہم سوچتے بھی نہیں ان چیزوں کے بارے میں، اور بوڑھوں کے لیے جو مشکل ہو جاتی ہے ایج میں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں، جس میں ہمیں پہلے بڑھنے سے زیادہ پہلے ہی اگر ہم پتہ کر لیں، خاص طور سے اگر فزیکل تھراپسٹ کے ساتھ بھی ہم مل کے کریں یہ چیزیں، تو بہت فائدہ مند چیز ہوتی ہے. تو اگر کوئی بھی چیز جیسے ضرورت ہو تو پھر آپ کو ہم سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں پہلے جیسے فریکچر ہونے سے پہلے. جی جی جی. خاص طور سے لائک کین، واکر اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو ڈاکٹر سونی، جیسے گھر میں آپ بتائیے کہ گھر میں کیا چیزیں احتیاط کرنی چاہیے بوڑھے لوگوں کو اور ان کے دوسرے فیملی ممبرس کو بھی، کہ جو لوگ ہیں وہ گرے نہیں، اس بارے میں بتائیے. Sure. I will track back a little to آپ نے جو پہلے پوچھا تھا کہ ان کو کتنی بار سال میں ٹیسٹ کروانا چاہیے. تو ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر آپ ایک سال میں ایک بار تو ٹیسٹ کراؤ، پر اوپر سے آپ کو اگر کہیں درد ہو رہا ہو تو آپ بہت ویٹ مت کریے گا. 7 دن تک وہی درد، یا کندھے میں درد ہو، بیک میں درد ہو، نیک میں درد ہو، نی میں درد ہو، تو آپ اپنے ڈاکٹر، اپنے فزیشین سے چیک اپ کروائیے. کیونکہ بڑھاپا اور درد دونوں ایک نہیں ہے. مینس اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ بوڑھے ہو اس لیے آپ کو درد ہو رہا ہے. لیکن ہمارے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا درد بڑھاپے کی وجہ سے، بلکہ درد کو بڑھاپے کا حصہ ہی سمجھتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلط فہمی بڑی غلطی ہے. تو یہ نہیں ہو اور آپ اچھی طرح اپنا کوالٹی آف لائف مینٹین کر سکو بڑھاپے میں، اس لیے آپ اپنے فزیشین کی مدد لو. اور دوسرا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پریونشن. کیونکہ جب ہو گیا کوئی ڈیزیز ہو گیا آپ کو، تو اس کو صحیح کرنے میں جتنا آپ کا خود کا ٹائم، منی، سب جو انرجی جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کے کو ساتھ پریونٹ خاندان کرو. کا بھی، کیونکہ اگر جیسے ہم تو اپنے پیرنٹس کو، اپنے بڑوں کو اکیلے نہیں چھوڑتے، تو سب بچے بھی سب افیکٹڈ ہو جاتے ہیں، پوری فیملی، پورا فیملی افیکٹ ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹروں کو بھی اس کی زیادہ انرجی اور زیادہ ریسورسز یوز کرنا پڑتا ہے. تو پریونشن کیسے ہوگا؟ تو یہی ہے کہ آپ کو اگر لگے کہ آپ کو یہ درد ہو رہا ہے یا بیماری آ رہی ہے، تو آپ ویٹ مت کریے گا، آپ ڈاکٹر کی مدد لیجیے گا. اور جب تک وہ فالس یا گرنے کا سوال ہے، تو ہماری کمیونٹی میں سب سے بڑا ٹیبو ہے، جو یہاں بولتے ہیں کہ کوئی کین یا واکر یوز نہیں کریں گے. اس سے بہت شرماتے ہیں. جی، شرماتے ہیں سب لوگ. لیکن اگر آپ یہ سمجھے کہ آپ اگر جب ضرورت پڑے تب یوز کر لو، تو چانس ہے کہ وہ ٹیمپرری ہوگا. آپ اپنی طاقت واپس لا سکتے ہو. اس لیے فزیکل تھراپسٹ ہوتے ہیں. وی کین ٹیچ یو رائٹ ایکسرسائزز، رائٹ موومنٹس، اور اس سے آپ وہ کین یا واکر آپ چھوڑ سکتے ہو. لیکن جب آپ ڈاکٹر ریکمینڈ کرے، تب وہ عرصے میں آپ کو اس کو یوز کرنا ہے، وغیرہ یوز کرنا چاہیے. جی. اور جب آپ اگر آپ کا بیلنس، آئی اور اسٹرینتھ، وہ 3 امپورٹنٹ چیزیں. پہلے ویژن. تو جیسے آپ کی عمر ہوتی ہے تو آپ سمجھیے کہ آپ کی آنکھیں اتنی اکوموڈیٹ نہیں ہوتی ہے باہر کے ایریا سے اندر آنے میں، تو اس کا خیال کریے گا. دوسرا بیلنس چیک کرائیے گا. وہ اگر ڈاکٹر کے ریکمنڈیشن سے فزیکل تھراپسٹ کرتے ہیں، بیلنس چیک کرتے ہیں. اور تیسرا آپ کی موبلٹی، آپ کی پورے شریر کی طاقت کیسے آپ کو بیڈ سے کھڑے ہونے میں مدد کرتی ہے، کیسے آپ کو باہر آپ کی سبزی یا گروسری لینے جانے میں مدد کرتی ہے، وہ سب ہم سائنٹیفک ریت سے سکھاتے ہیں. لائک یعنی کہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو فزیکل تھراپسٹ کے ساتھ مل کر یہ ساری چیزیں سیکھنا چاہیے. اور جیسے میں اور بھی کچھ چیزیں سوچ رہی تھی کہ جیسے گھر میں کارپیٹ کے جو ایریاز ہوں وہ مڑے ہوئے نہ ہوں، کوئی کھلونے جو ہے نہ پڑے ہوئے ہوں راستے میں، اور اسی طرح جب سیڑھیاں اترتے یا چڑھتے ہیں تو روشنی پراپر ہو. یہ ساری چیزیں ہماری فیملی کو اور خود بوڑھے لوگوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر کوئی بوڑھا ہو اور وہ اندھیری سیڑھیوں میں اترے گا اور گرے گا تو زیادہ نقصان ہے بانسبت اس کے کہ کوئی جوان. تو لائٹ پراپر ہو جہاں پر وہ بیٹھتے ہوں، یہ ساری چیزیں گھر میں رکھنی چاہیے. اور باہر جب وہ نکلتے ہوں تو اس کے بارے میں بتائیے. پراپر فٹ ویئر ہونا چاہیے. پراپر فٹ ویئر اور پراپر کلوتھنگ، لائک اچھی طرح لیئر کلوتھنگ. اور آپ کی جو کہیں بھی کوئی ان ایون سرفیس یا آپ نئے ایٹماسفیئر میں جاؤ تو اپنے آپ کو ٹائم دو. جیسے آنکھیں ہوتی ہے، آپ روشنی میں سے کوئی اندھیرے ریسٹورینٹ میں، سب ریسٹورینٹ میں تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے، تو آپ سیدھے انٹر ہو کر اپنی سیٹ کی طرف مت دوڑیے گا. آپ ایک
10 सेकंड वहाँ रुकेगा गेट के पास रेस्टोरेंट में एंटर होने के लिए, क्योंकि दो चीज़ है, एक तो वो एटमॉस्फेयर आपके लिए नया है और दूसरा वो रोशनी का लेवल अलग है। तो वो आप अपनी एज के मुताबिक थोड़ा आपकी आंखों को अकोमोडेट थोड़ा एडजस्ट करें अपने आप को, फिर आगे बढ़ें, तो वो आपको फॉल को प्रिवेंट करेगा। दूसरा जो जूते हैं तो वो सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसे जूते पहने कि जो एड़ी से घिसे नहीं हो, अच्छे दिखते हो लेकिन अगर घिस गए हो तो वो आपको बैलेंस में हेल्प नहीं करेंगे। अच्छा, तो यानी जूते भी अच्छे होने चाहिए, प्रॉपरली रेकमेंडेड बाय पोडियाट्रिस्ट, फुट डॉक्टर को भी देख के आप मतलब अच्छे जूते ले सकते हैं बूढ़े लोगों के लिए जो पेडेड होते हैं और प्रॉपर होते हैं। और आप जैसे कह रही हैं कि अगर हील घिस गई है जूते की तो उसको फेंक दो, दूसरा जूता ले लो, है ना? क्योंकि आपका अगर फॉल हुआ, अगर नहीं करे आपको फ्रैक्चर हुआ तो दैट विल बी ए बिगर लॉस रादर देन एक जूता खरीदना ज़्यादा आसान है बारिश उस चीज़ के। अच्छा डॉक्टर सोनी, हम आपसे बड़ी अच्छी बातें यानी कि सुन रहे थे कि किस तरह बूढ़े लोग अपने आप को फाल से बता सकते हैं। अभी हमें दोबारा ब्रेक पे जाना है, तो प्लीज़ आप हमारे स्टूडियो में मौजूद रहिए, हम अपने नाजरीन के साथ दोबारा मिलेंगे। तो नाजरीन एक ब्रेक और लेते हैं और दोबारा स्टूडियो में वापस आकर मौजू को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन स्टूडियो में खुश आमदीद। आए डॉक्टर नलेश सोनी से ये सुनते हैं कि घर और बाहर कैसे जो है गिरने से बचा जा सकता है और फिर फ्रैक्चर से। जी डॉक्टर सोनी, आप बता रहे थे कि जिस तरह घर में किस तरह बचा जा सकता है कि केन इस्तेमाल करें, वॉकर इस्तेमाल करें, और ये बताइए कि बाहर मतलब किस तरह बचा जा सकता है, ख़ास तौर पे जब सर्दियों में बर्फ़ पड़ी हो और फिसलने का ज़्यादा खदशा हो। श्योर, आप घर की जो सब मामले हैं वो उसका लिस्ट भी अवेलेबल है आप डॉक्टरों के पास। तो आप जब डॉक्टर को विजिट करें या फिजिकल थेरेपिस्ट को विजिट करें, वी कैन गिव यू अ चेक लिस्ट, क्या क्या चीज़ फिट करनी है, क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी है। जी जी। और जब तक बाहर का मामला है तो वेदर, जैसे अभी तो सर्दियों का मौसम है और बर्फ़ अगर हो रोड पर और शाम हो तो बर्फ़ आइस में बदल गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ कितना स्लिपरी सरफेस है। तो दो चीज़ करिएगा, एक तो ये आपके खुद को ये सवाल पूछिएगा, बाहर जाना ज़रूरी है अभी या नहीं। जी जी जी। और एब्सोल्युटली जाना ज़रूरी है तो फिर आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ हाथ पकड़कर धीरे से चल कर जाइएगा, क्योंकि अगर आप गिरे तो वही है कि लगने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आपने प्रिवेंशन किया तो आप खुशी खुशी। अच्छा डॉक्टर सोनी, अब ये है कि देखें ऐसा नहीं होता कि हर किसी के साथ बच्चे भी अवेलेबल हों, फैमिली या दोस्त अवेलेबल हों। अगर किसी को बहुत ज़रूरी बाहर जाना है तो फिर वो किस तरह जाएं, क्या करें? देयर आर मेनी सर्विसेज अवेलेबल, सोशल सर्विसेज अवेलेबल। और दूसरा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कि मील्स एंड व्हील्स है, जैसे खाने के लिए कोई बाहर जाते हैं उसके लिए है। दवाई के लिए अभी बहुत सारी फार्मेसीज एल्डरली को प्रोवाइड करती है कि दवाई आपके घर आकर। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, तो आप ये कह रही हैं कि इस तरह की एजेंसीज़ हैं जो कि अगर कोई बूढ़ा आदमी घर में अकेला हो तो उसकी मदद की जा सकती है। और ये जो होम एड जो सर्विसेज हैं वो सबको 65 से ऊपर वालों को मिल सकती है। तो क्या उसके लिए शायद किसी कंपनी को कॉल करना पड़ता है, डॉक्टर कॉल करता है और फिर वो आके घर पे एवेल्युएट करके आपको कोई एड दे देते हैं? आपके पास मेडिकेड हो या मेडिकेयर, दोनों इंश्योरेंसेस आपकी फिजिशियन की मदद से आपको घर में होम हेल्थ केयर सर्विसेज दे सकते हैं। और होम हेल्थ केयर 2-3 तरह के होते हैं। एक तो आपको खाली एक होम हेल्थ एड आकर आपकी दिन की चीज़ें सब, जैसे नहाना है, खाना है, आपका बेड बिस्तर बनाना, सब वो चीज़ कर सके। अच्छा। दूसरा लेवल है कि आपके साथ वो नर्स भी आए, जैसे आपको डायबिटीज़ है तो वो मॉनिटर हो सके, शुगर वगैरह चेक करेंगी, ब्लड प्रेशर भी चेक। और तीसरा लेवल है कि पूरी टीम आए आपके लिए कि थेरेपिस्ट है, फिजिकल थेरेपिस्ट है, नर्स है, और फिजिशियन विजिट है और एड है। और उसके साथ अगर आपको चलने में, उठने में, आपके पैर या हाथ मूव करने में दिक्कत होती है तो DME यानी ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स आपको मिल सकते हैं। वो आपकी डॉक्टर की जांच के पेपर्स और आपकी टीम जैसे कि नर्स और थेरेपिस्ट उनकी रिपोर्ट के मुताबिक आपको व्हीलचेयर या वॉकर या हॉस्पिटल बेड ये सब चीज़ें मिलती हैं या मॉडिफाइड सीट्स मिल सकती है। अच्छा, जैसे इन बूढ़े लोगों के लिए जो शावर चेयर होती है वो भी मिलती है,
Sure. اور بار ہوتی ہیں اور گریب بار بولتے ہیں جس کو. گریب بار جو ہوتی ہیں وہ سب ملتا ہے اور یہ سب جو ان کے میڈی کیئر میں کور ہوتا ہے. میڈیکیئر پارٹ بی اور میڈیکیڈ دونوں میں کور ہوتا ہے. میڈی کیئر پارٹ بی اور میڈیکیڈ میں کور ہوتا ہے. اور یوزلی جو میڈی کیئر پارٹ بی ہے یہ جو ہے کب مل جاتا ہے؟ 65 کے بعد مل جاتا ہے ہر کسی کو. 65 کے بعد ملتا ہے. آپ کی میڈیکیئر کارڈ پر ہی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو پارٹ اے اور پارٹ بی دونوں کے لیے آپ ایلیجیبل ہو یا نہیں. لیکن ڈاکٹر سونی اصل میں بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو یہاں پر امریکہ میں جیسے عورتیں جو ہے وہ امریکہ میں جاب نہیں کرتی. جب وہ جاب نہیں کرتی اور سوشل سیکیورٹی ان کی کوئی نہیں کرتی تو کیا پھر بھی ان کو میڈیکیئر ملتا ہے؟ میڈیکیڈ ملتا ہے. میڈیکیئر اگر آپ کو ڈسیبلٹی ہوئی فزیکل تو ملے گا, لیکن اگر بوڑھے ہو گئے تو نہیں ملے گا. تو 65 ہونے کے بعد پھر آپ کو میڈیکیئر میں آپ کو خاص طور سے جا کے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. اچھا, خود بخود نہیں ملے گا. لیکن جو لوگ جاب کرتے ہیں تو وہ ان کی آٹومیٹکلی گورنمنٹ میں ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں, فارم آ جاتے ہیں, بھر جاتے ہیں. مگر جو 65 اینڈ ابو ہوتا ہے, یہاں کا سٹیزن ہو یا یہاں کا جو رہنے والا ہو, گرین کارڈ وغیرہ ہو, تو وہ ان کو اگر کبھی بھی جاب نہیں کرے ہیں تو ان کو جا کے اپلائی کرنا پڑتا ہے. سوشل سیکیورٹی جو آفیسز سے اپلائی کریں تو پھر ان کو کارڈ مل سکتا ہے اور ان کو پھر یہ ساری سروسز بھی جو ہے مل سکتی ہیں, دوائیں, ڈاکٹر اور جو آپ اکوپمنٹس بتا رہے ہیں یہ بھی ساری چیزیں ان کو جو ہے ملیں گی. اس کے علاوہ اب یہ تو جیسے ہو گیا کہ فزیکلی ہاؤ ٹو پروٹیکٹ. یہ بتائیے کہ ہمارے لوگ جب ایک پورا کلچر چھوڑ کر آتے ہیں وہاں کہ ہم مسجدوں سے دور ہو گئے, مندروں سے دور ہو گئے, ساری چیزوں سے, اور جیسے محلے جو ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہوتے, کوئی نیبر نہیں ہوتا, کوئی دوست نہیں ہوتا, تو ایسے لوگ جو بوڑھے لوگ ہیں ڈپریشن میں اور ان تمام چیزوں میں بہت زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں, تو کیا ایسی کوئی سروسز بھی اویلیبل ہیں؟ ہاں جی, بہت سارے نان پروفٹ کمیونٹی آرگنائزیشنس ہیں. جیسے میں ایک آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا ہوں کہ وہاں ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے بوڑھے لوگ سب آتے ہیں, ان کو فری ٹرانسپورٹیشن ملتا ہے. ایک ماڈل کو بولتے ہیں ایڈلٹ ڈے کیئر. ایڈلٹ ڈے کیئر دو طریقے کے ہوتے ہیں, سوشل ماڈل اور میڈیکل ماڈل. سوشل ماڈل میں آپ جاؤ, آپ 2-4 گھنٹے بیٹھو, کھاؤ پیو, آپ کی سب فیسٹیولز سیلیبریٹ کرو اور گھر آؤ. اور میڈیکل ماڈل میں آپ کو اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے یا کارڈیاک ڈیزیز ہے تو وہ سب وہاں کوئی نرس ہوتی ہے, وہ مانیٹر کرے گی اور پوری ٹیم ہوتی ہے. یہ گورنمنٹ سروسز ہے, آپ کے میڈیکیڈ کے اندر کورڈ ہے. آپ کے ڈاکٹر آپ کو یہ ہیلپ کر سکتے ہیں ایڈلٹ ڈے کیئر پروگرام کے لیے. ایڈلٹ ڈے کیئر پروگرامس بہت ہیں یہاں پر. کیا ہماری کمیونٹی کے لحاظ سے ہیں کہ جو ہماری لینگویج بولتے ہیں, کچھ ہیں ایسے؟ اتنی زیادہ نہیں ہے, مگر اگر آپ کوشش کریں تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کے تھرو اینڈ فزیکل تھراپی کے تھرو اینڈ آلسو کمیونٹی سروس کے تو بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اسپیشلی اس چیز میں مطلب دھیان دے کے نا لوگوں کو بھیج رہے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اس لیے کہ ہم یہ ایسی چیز ہے جو خود آپ پوچھیں گے نہیں, کوئی مانگے گا تھوڑی کہ مجھے ڈے کیئر میں جانا ہے, تو وہ آپ کی فیملی بتائے گی. جیسے لوگ بزی ہو جاتے ہیں تو پھر گھر پہ اکیلے چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے, تو پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیز بہت امپورٹنٹ چیز وہ ہوتی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں, ان چیزوں کے بارے میں ڈاکٹر ڈیفینیٹلی پوچھے گا جو جیریٹریشین ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, دن کیسے گزر رہا ہے. پھر اسی مطابق آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو کتنی ضرورت ہے. تو اگر ضرورت ہے تو پھر آپ کے لیے جگہ بھی ہے, وہ مل سکتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ کسی جیریاٹک اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہی نہیں, وہ عام ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں. اور میں نے یہ خود نوٹس کیا ہے کہ جیسے ہماری کمیونٹی کے جتنے بھی ڈاکٹر جو پریکٹس کرتے ہیں وہ بوڑھے لوگوں کو خود ہی ڈیل کر لیتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان پیشنٹس کو ہر جو بھی پرائمری کیئر ڈاکٹر ہے ایک دفعہ جیریاٹک ڈاکٹر سے ضرور ملانا چاہیے, کیونکہ جس طرح وہ ایویلیویٹ کرتا ہے وہ عام ڈاکٹر نہیں کر پاتا. اس لیے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ریگولر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کی بیماریوں پہ تھوڑا سا توجہ دے کے, ظاہر ہے توجہ تو دینا ہی ہے اس پہ, تو اس پہ پھر فوکس ہو جاتا ہے. مگر آپ جب جیریاٹرک ڈاکٹر اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تو پھر وہ دوسرے چیزیں کو جو آپ کے خاص طور سے جو بوڑھا پن کے جو چیزیں ہیں ان پہ ایمفیسس دے کے, جیسے یہ چیزیں, یہ ساری چیزیں جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو, یعنی کہ میموری چیک کریں گے, یہ چیک کریں گے کہ آپ واک کیسے کر رہے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کتنا
ڈپریشن میں جا رہے ہیں نہیں جا رہی ہیں، یہ ساری ایک چیزیں. سمپل سی چیز بولوں جی. کہ اگر جیریاٹریشین کے پاس جاؤ آپ تو جیسے بوڑھے لوگ انٹر ہوتے ہماری جو بات کی سپیڈ اور ہمارا جو پچ آف وائس الگ ہوتا ہے. اچھا. ہم جیسے بات کریں گے بوڑھے سے تو ہمارا وی سلو ڈاؤن اور ہم بیٹھ کر آمنے سامنے بات کریں گے. تو جو فزیشین سے انٹریکشن ہوتا ہے اور جیریاٹریشین سے انٹریکشن ہوتا ہے وہ دو الگ قسم کو ہم کو ویسی ٹریننگ ملی ہوئی ہے. جی جی. تو یعنی کہ وہ بوڑھوں کے لیے اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ دکھانا ضروری ہوتا ہے اور اس سے ان کے پرابلمس جلدی ہمیں پتہ چلتے ہیں. جی. اچھا دیکھیے، بڑھاپے کے بعد پھر جو اگلا اسٹیپ ہے وہ ڈیتھ ہے، اور ڈیتھ از یعنی کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر کوئی مطلب جانتا ہے. اب اس ملک میں جب ہم آئے ہیں تو یہاں پر جیسے پتہ ہے کہ ہمارے جو بوڑھے لوگ ہیں جو ہمارے کلچر کے لحاظ سے نہ وہ ہاسپٹل میں داخل ہونا چاہتے ہیں نہ وہ مشینوں پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی ان کو لے جا کے مشینوں پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر ایک دفعہ جب وہ ریسپائریٹر وغیرہ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ ہٹا بھی نہیں سکتے. تو ڈاکٹر نجیب آپ سے میں سوال پوچھوں گی کہ اس ریفرنس میں ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ایڈوانس ڈائریکٹیو اور ہیلتھ کیئر پراکسی، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو یہ دو اس طرح کے ایک فارمز آتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں میڈیکل لائک اینی میڈیکل ریزن کے لیے. جب بھی آپ ہاسپٹل جائیں گے ہیلتھ کیئر پراکسی ہوتی ہے جو آپ پہلے سے بہت پہلے سے جو آپ بھر دیتے ہیں ادھر آپ کی فیملی کے ساتھ یا ڈاکٹر کے ساتھ، خاص طور سے وہ بھر کے بتا دیتے ہیں کہ اگر میں خدا نخواستہ بیمار ہو گیا اور میں خود اپنی صحت کے بارے میں ڈیسیجنز نہ لے سکوں تو میرے مطابق کون کرے. کون سی بیٹی بیٹا جو بھی آپ کو زیادہ جانتے ہیں وہی آپ کو جو بہتر سمجھتے ہیں وہ لکھ دیا جاتا ہے پہلے سے. تو پھر جب بھی یہ مسئلہ پیش ہو تو پھر ڈاکٹرز جو ہیں جو آپ کو نہیں جانتے ہیں وہاں ہاسپٹل میں وہ پھر ان کی بات سن سکیں. اور یہ کنفیوژن ارائز نہیں ہوتا کہ ایک بیٹا کچھ کہہ رہا ہے ایک بیٹی کچھ کہہ رہی ہے، تو یعنی کہ جس کو فادر نے یا مادر نے بتا دیا کہ ان سے پوچھنا ہے اس کا ڈیسیجن جس کو انچارج رکھیں ہیں وہ انچارج وہی انچارج رہے گا، وہ ہیلتھ کیئر پراکسی ہوتی ہے. پھر دوسری چیز ہے ایڈوانس ڈائریکٹیو. ایڈوانس ڈائریکٹیو یہاں پر بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس لیے کہ یہاں پر آپ کے مطابق ہی جو بھی آپ کی ڈیسیجن ہے آپ کی اوپینین ہے اسی پہ جاتے ہیں. مگر اگر یہ اوپینین نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو جو بھی ہاسپٹل میں جو بھی پروٹوکول ہے وہ اس کو فالو کریں گے نو میٹر واٹ کچھ بھی ہو جائے. یعنی کہ اگر آپ کی وش اگر پہلے سے نہیں لکھی ہوئی ہوگی تو جو پروٹوکول ہوگا وہ فالو کریں گے. تو خدا نخواستہ میں اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کو بریدنگ میں پرابلم ہو گئی تو وہ مشین ریسپریٹر مشین لگنا پڑے. اور اگر آپ کبھی نہیں چاہ رہے ہیں اس طرح کی چیز اس لیے کہ آپ کا ڈیسیجن ہے کہ مجھے یہ مشین پہ کبھی بھی نہیں لگاؤ، مجھے مرنے دو، میں مشین پہ نہیں لگوں گا. مگر اگر آپ کا وہ پہلے سے وہ انفارمیشن نہیں ہے لکھا ہوا ایڈوانس ڈائریکٹیو پہ تو پھر وہ آپ کو کریں گے. پھر پرابلم یہی ہو جائے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پھر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر فیملی میں اور یہ جھگڑے وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے ڈاکٹر کے پاس خاص طور سے جیریٹریشین کے پاس تو ہوتی ہے. ہیلتھ کیئر پراکسی بھریں، ایڈوانس ڈائریکٹیو بھر دیں، تو جو بھی آپ کے مطابق جو بھی وشز ہیں اس کو پھر فالو کرتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر نجیب کہ یہ جو دو چیزیں ہیں کیا ہر مطلب 65 سے اوپر والے کو بھر کے رکھنا چاہیے یا صرف ان کو بھر کے رکھنا چاہیے جو بہت زیادہ بیمار ہیں اور اب سمجھ رہے ہیں ہم کہ وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں؟ آپ کیا ایڈوائز کریں گے ہمارے ناظرین کو؟ اس کو تو ویٹ نہیں کرنا چاہیے. فائدہ نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے اگر آپ بھر دیں تو بھرنے میں فائدہ ہی ہے. اور بھرنے میں یہی فائدہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کے پاس اور آپ کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوں تو کبھی بھی خدا نخواستہ ہاسپٹل کچھ بھی ہو جائے، ایمرجنسی ہو جائے، ہاسپٹل میں چلے جائے، داخلہ ہونا پڑا تو آپ کی پوری انفارمیشن ہاسپٹل پہنچ جائے تو پھر چیزوں کو پہلے سے ہی ڈیل کر سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ پہلے سے بھر دیں. اچھا، پہلے سے ان کو بھر کے رکھنا چاہیے. اور یہ کوئی جو فارم ہوتی ہے یہ آن دا لائن پہ پرنٹ ہو سکتے ہیں اگر فرض کریں کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہ رہا، اگر کسی جیریاٹرک سے اس کا کانٹیکٹ نہیں ہے تو آن لائن بھی یہ پرنٹ ہو جاتے ہیں؟ یہ آن لائن بھی ملتے ہیں، جیریاٹرک کے پاس ہوتے ہیں، ہر ڈاکٹر کے پاس ہوتے ہیں. بلکہ آج کل تو یہ پروگرام چلا ہوا ہے کہ ہر ڈاکٹر کو تھوڑا سا کہہ کے گورنمنٹ بھی بول رہی ہے کہ ایڈوانس ڈائریکٹیو بھرا دو. اس لیے کہ آپ جیسے شروع کرے تھے پروگرام جیسے
یہ ایج بڑھ رہی ہے اور ان میں یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بوڑھے جب ہو جائیں تو پھر ہاسپٹل میں بھی زیادہ جانے لگتے ہیں. تو ہاسپٹل میں خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے, تو گورنمنٹ یہ چیزوں کو مطلب کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور فائدہ مند بھی چیز ہے یہ. ڈپارٹمنٹ آف سوشل سروسز یہ فارم پرووائڈ کرتی ہے. آپ کے ایریا میں جتنے بھی سوشل سروس کے لگتے آرگنائزیشنز ہوتے ہیں سب میں آپ کو یہ فارم ملتے ہیں اور اس کو کیسے بھرنے ہیں وہ آپ کو فری میں ہیلپ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر نلیش سونی یہ بتائیے کہ ہم یہاں پر جیسے امریکہ میں 2 قسم کے ہومز ہوتے ہیں, ایک نرسنگ ہوم ہے اور ایک اولڈ ہوم کہلاتا ہے نا, تو ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اپنے کلچر کے لحاظ سے اپنے پیرنٹس کو تو کبھی بھی نرسنگ ہوم وغیرہ نہیں بھیجنا چاہتے, لیکن کیا ایسا کوئی پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر ہم اپنے پیرنٹس کو نرسنگ ہوم میں بھیج کے زیادہ فائدہ کر سکتے ہیں, یعنی کہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے؟ یہ دونوں کا پہلے ڈفرینشیٹ بتائیے کہ اولڈ ہوم اور نرسنگ ہوم کیا ہے. نرسنگ ہوم ایک جگہ ہے جہاں آپ کو سب جگہ طرح کی کلینکل سروس ملتی ہے, جہاں آپ رہ سکتے ہو ٹیمپرری یا لانگ ٹرم, اور جس کو بولتے ہیں شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم, اور آپ کی کیئر کے لیے ڈاکٹر, نرس, اسپیشلسٹ, یعنی کہ سب چیزیں وہیں پر آ جاتی ہیں, ڈاکٹر بھی وہیں دیکھے گا, اسپیشلسٹ بھی وہیں آ جائے گا, سب کچھ ہوگا. جی. اور دوسرا ہے گروپ ہوم ماڈل, جہاں آپ کو کوئی بیماری ہو اور کوئی کسی طرح کی بیماری جیسے بولتے ہیں کہ ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹیز ہو, تو آپ کی کیئر کرتے ہیں وہ لوگ, اور ڈاکٹر یا نرس وہ اویلیبل ہوتے ہیں, وہاں سائٹ پر نہیں ہوتے لیکن وہ اویلیبل ہوتے ہیں. وہ 2 ڈفرینس ہے. اور تیسرا ہے ایڈلٹ ڈے کیئر. تو ایڈلٹ ڈے کیئر جیسے ہم بچوں کو 4-5 گھنٹے چھوڑتے ہیں, بعد میں ان کو کلیکٹ کرتے, ویسے وہی کنسیپٹ ہے لیکن بوڑھوں کے لیے ہے. وہاں آپ کو گھر سے لے کر جاتے, 4-5 گھنٹے رکھتے ہیں اور واپس لاتے ہیں. تو یہ 3 لیول ہے. تو یہ جو تیسرا لیول ہے اس کے لیے وہ کیا ٹرانسپورٹ وغیرہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ میڈیکیئر کور کرتا ہے, اسٹیٹ میڈیکیئر, جیسے ہمارا نیو یارک کا میڈیکیئر انشورنس وہ پروگرام کور کرتا ہے. ہمارے نیو یارک میں ابھی ایکسکلوسیو ساؤتھ ایشین کوئی پروگرام ہے نہیں, لیکن بہت سارے پروگرام ہے جو ساؤتھ ایشین پیشنٹس کو کیٹر کرتے ہیں. تو وہ لوگ جیسے مین اسٹریم امریکن پیشنٹ ہوتے ہیں وہاں, لیکن تھوڑے پرسنٹیج ہمارے وہاں سے. تو یعنی کہ پھر اگر ہم ایسا کوئی پروگرام اپنی کمیونٹی کے لیے ڈیولپ کریں, ایسی کوئی جگہ ڈیولپ کریں, تو ہمارے جو بوڑھے لوگوں کو ہم گھر میں اکیلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بعض دفعے, اس کے بجائے اگر ہم جاب پہ جاتے ہو تو انہیں چھوڑ دیں کچھ گھنٹے کے لیے اور واپس کی کا انتظام کر لیں, تو شاید وہ زیادہ خوش ہوں اور زیادہ جو ہے اچھا فیل کریں نا. بہت ضروری ہے ہمارے کمیونٹی کے لیے کہ ایسا کوئی ایڈلٹ ڈے کیئر پروگرام ایکسکلوسیولی ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لیے ہو. نیو جرسی اور ان میں جیسے ان کے مطابق ان کے زبان اور ان کے جو بھی کلچر ہے, کھانا, جو بھی ان کو پسندیدہ چیزیں جو ان کے لیے اسپیشلی کیٹر کریں. اس لیے کہ دوسرے ماڈلز اس طرح سے ہیں, امریکن بھی ہیں, چائنیز بھی ہیں, دوسرے ڈے سینٹرز ہیں, نیو جرسی میں بھی ایک کھلا ہے جو. تو یعنی کہ اب ہماری کمیونٹی کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اب ہماری جیسے کمیونٹی اولڈ ہو رہی ہے تو ان کے لیے وہاں جا کر وہ کچھ گیمز بھی کھیل سکتے ہیں, پتے کھیل سکتے ہیں, تاش کھیل سکتے ہیں, چیس کھیل سکتے ہیں, جو اور جس طرح عورتیں بیٹھ کر کچھ باتیں وغیرہ کر لیں, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا کچھ کریں. لیکن اس کے ساتھ مجھے ایک چیز, سوری آپ کچھ, مجھے ایک اور پوائنٹ بولنا ہے نرسنگ ہوم کے بارے میں, کہ نرسنگ ہوم کا کنسیپٹ ہمارا یہ ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ہمارے پیرنٹس کو نہیں بھیجیں گے, لیکن کبھی کبھار ابھی یہاں کی ہیلتھ کیئر کی جو سسٹم ہے, جیسے آپ نے نی ریپلیسمنٹ کروا لیا تو ہاسپٹل میں آپ کو 2-3 دن ہی رکھیں گے آپ کے انشورنس, کوئی بھی انشورنس لے لو, تو آپ کو شارٹ ٹرم کے لیے نرسنگ ہوم جیسی جگہ میں جانا پڑے گا. تو آپ کا فیملی سپورٹ اچھا ہو اور آپ کے دماغ میں گول ہو کہ آپ گھر واپس آنا چاہتے ہو, تو شارٹ ٹرم کے لیے اگر شارٹ ٹرم کے لیے ہم نرسنگ ہوم کو اگر یوز کر لیں تو اچھا رہتا ہے, کیونکہ وہ گھر میں اتنا ہیلپ نہیں ملتی, خاص طور پہ جیسے آپ نے بتایا نی ریپلیسمنٹ سرجری کے بعد بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے. تو اگر ہمارے بوڑھے لوگ بھی تھوڑا سا کوآپریٹ کریں اپنے بچوں کے ساتھ تو کچھ عرصہ اگر وہاں پر گزاریں تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور فیملی کے لیے بھی. تو ڈاکٹر سونی اینڈ ڈاکٹر نجیب, آپ دونوں نے بہت اچھی معلومات ہمارے ناظرین کو دیں, اور یہ بڑا اچھا رہا کہ ہم اس بارے میں اب سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی ایسا سسٹم, ایسا کوئی ڈے کیئر, ہوم کیئر وغیرہ بنائیں گے. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں, ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو ناظرین پھر دوبارہ آپ سے ملتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام سے
آپ لوگوں نے خاص طور پہ ہمارے بوڑھے بزرگوں نے بہت چیزیں سمجھی اور سیکھی ہوں گی. تو مجھے اجازت دیجیے اور میرے مہمانوں کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.